بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران بہت سے لوگوں کو کچھ دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں، کیا اس کے آنے سے نماز مقبول نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں رہتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے دنیاوی خیالات نماز کے دوران نہ آئے؟ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور یہی ایک چیز ہے جو انسان کو دیگر مذاہب کے پیروکار سے الگ کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے بندے کے اور کفر کے درمیان جو آڑ ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو رب سے ملا دیتا ہے، رب کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے معراج ہے، نماز مومن کا معراج ہوتا ہے۔ لیکن جو اتنی بلند چیز ہے، جو رب سے ملانے والی ہے، انسان کے ہستی کو بلند کرنے والی ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں ہی شیطان اپنا داؤ کبھی چوکنے نہیں دیتا ہے، انسان سے خشوع خضوع کو چھین لیتا ہے، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکا دیتا ہے، دنیاوی خیالات دل و دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان بظاہر رکوع میں ہوتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں دنیاوی خیالات چل رہے ہوتے ہیں، وساوس آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، جس چیز سے میری امت سب سے پہلے محروم ہوگی، وہ خشوع ہوگا، اور خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے جس سے انسان کا دل اللہ کی طرف سے بھٹک جائے۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا جو طبیعت ہے، انسان کا جو دل ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے، اور شیطان اس کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل میں دھیان اللہ کا جمائے بیٹھے، اس لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ چیزیں اس کو یاد دلاؤں جو اس کو غیر نماز میں مشکل سے یاد نہیں آتا، نماز کے علاوہ حالت میں مشکل سے یاد نہیں آتا، وہ چیزیں ہمیں نماز کے اندر یاد آتی ہے۔ یہ سب شیطانوں کا وسوسہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ احتیاط کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، مردود ہونے سے بچ جائے، خدا کی ناراضگی کا باعث نہ بن سکے۔ دنیاوی خیالات یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، تاہم اس وقت جس وقت انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہو، تو اس وقت چاہیے کہ جیسے ہی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو، فوراً ان چیزوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دے، اپنے دماغ سے نکال دے، جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرے۔ انسان یہ سوچ لے کہ جس طرح میرا جسم کعبہ کی طرف ہے، اسی طرح میرا دل بھی رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، کعبہ کا جو رب ہے اس کی طرف میرا دل ہونا چاہیے۔ ایک ایک عضو، اگر ہم سجدے میں ہیں تو میرا ہر ایک عضو سجدے میں ہونا چاہیے، اگر ہم رکوع کی حالت میں ہیں تو میرا ہر ایک ایک عضو رکوع کی حالت میں ہونا چاہیے، اگر ہم قیام ہیں تو اللہ کے حکم کے سامنے گویا کہ کھڑے ہیں، اس کے سامنے ہم ہل بھی نہیں سکتے ہیں، اور پورے متوجہ اور دھیان کے ساتھ ہم اللہ کے حکم کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو ہر چیز میں اللہ کے حکم کو تلاش کرنا ہے کہ ہم اگر جسم سے اللہ کے سامنے ہیں تو دل اور دماغ کے ساتھ بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہیں۔ ہم اگر کسی بڑے افسر کے پاس جائیں اور جسم سے تو کھڑے ہوں لیکن دل دماغ میں ہمارے کچھ اور چل رہا ہو، تو وہ ہرگز ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے گا، ترنت وہ ہمیں اپنے دربار سے نکال دے گا۔ تو کیا اللہ رب العالمین جو سارے جہاں کا رب ہے، ہر مخلوق کا پالنہار ہے، اس کے سامنے اس طرح بے ادبی سے کھڑا ہوا جائے تو کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے جیسے ہی یہ دنیاوی خیالات آئے اس کو فوراً جھٹک دینا چاہیے، اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے جسم سے بھی حاضر ہو، دل سے بھی حاضر ہو، دماغ سے بھی حاضر ہو، اور رب کائنات کے سامنے ایک ایک عضو کے ساتھ ایسا حاضر ہو کہ لرز رہا ہو، کب رب کا کیا حکم آ جائے، کیا فرمان آ جائے جس کے آگے ہماری زندگی نیست و نابود ہو جائے، نہیں شاید یہی ہمارے زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ تو یہ سب چیز اگر انسان کے دماغ میں ہوگا کہ یہ جو نماز ہے میری زندگی کی سب سے آخری نماز ہو سکتی ہے، شاید اس کے بعد دوبارہ ہمیں رب کے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع نہ ملے، تو ان چیزوں کو اگر دماغ میں رکھا جائے، دوسرے یہ کہ جہاں نگاہ رکھنے کا حکم ہے وہاں رکھا جائے، تو ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر تمام چیزیں